ہے سرور جبین آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام ستارے میں. آج میں جس منسٹر کے آفس میں موجود ہوں بہت ہی شائستگی سے بات کرتے ہیں, بہت مسکرا کر بات کرتے ہیں. ویسے تو بہت کم بولتے ہیں مگر جب بولنے پہ آئیں تو اپنے قصے کہانیاں بہت اچھے سناتے ہیں. کافی سینئر جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں, ان کا پورا خاندان جو ہے ماشاءاللہ کافی پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے سید اعجاز شاہ شیرازی صاحب, جی ہاں بالکل انہی کے صاحبزادے سید ریاض حسین شاہ شیرازی صاحب, جو کہ اس وقت منسٹر ہیں اوقاف عشر زکوٰۃ کے. ان کے آفس میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ سندھ حکومت کے حوالے سے, ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے کہ پاکستان کی, کراچی کی, سندھ کی سیاست کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ میں, اور اوقاف کے کیونکہ ظاہری سی باتیں منسٹر ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے. آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی بالکل, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آپ کے میرے فیوریٹ پولیٹیشین ریاض حسین شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید باتوں کے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سسٹر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک, زبردست. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ مصروفیات اتنی زیادہ ہے اور اس میں سے آپ نے ہمیں ٹائم نکال کر دیا, تو آپ کو تھینکس کہتے ہیں. جی مہربانی آپ کی. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کے حلقے کی عوام ہو گئے یا آپ کے دوست احباب ہو گئے یا سندھ کے علاوہ بھی جو پاکستان میں, پاکستان کے علاوہ باہر جو آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں, کہاں پیدا ہوئے, والد صاحب کے بارے میں بتائیے, اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, آپ نے سیاسی کیریئر کیسے سٹارٹ کیا. تھینک یو سسٹر. دیکھیں اللہ پاک کی مدد ہے. میرے والد صاحب تھے سید اعجاز علی شاہ شیرازی, جو ہمارے شیرازی خاندان کے بڑے تھے. جی. وہ 2020 میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ اس وقت میں آپ کو پتہ دنیا کے بڑے بڑے بہت اتنی جانیں ضائع ہوئی, جس میں میرے والد صاحب بھی اس میں تھے. جی جی. میرے والد 83 میں فرسٹ ٹائم ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بنے. اس کے بعد میرے والد صاحب 1985 سے ایم پی بنے. ماشاءاللہ 9 مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ نہیں ہوئی, 2002 میں اس وقت کیبنٹ کے ممبر تھے. اور ہماری شیرازی فیملی ٹھٹہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم, ڈسٹرکٹ ٹھٹہ, کیونکہ ابھی جیسے کیپیٹل سندھ کا کراچی ہے, کس ٹائم میں سندھ کا کیپیٹل آج سے 400-500 سال پہلے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ تھا. کراچی سے ٹھٹہ ڈسٹرکٹ جو ہمارا کوئی 100 کلومیٹر دور ہے مین سٹی, یا مکلی, دنیا کے بڑا قبرستان بھی ہے مکلی میں, تو ہمارا تعلق بھی وہاں سے. وہ ٹھٹہ ڈسٹرکٹ وہ تاریخی ڈسٹرکٹ ہے. اس پاکستان کا بالکل جو لاسٹ ٹیل ہمارے بعد سمندر ہے. پاکستان آپ اسلام آباد سے یا تو کشمیر سے, جیسے پاکستان کا دریائے سندھ آتا ہے, دریائے سندھ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ سجاول کے بیچ سے جاتا ہے, اس طرف جا کے پھر سمندر میں گرتا ہے. تو میرا تعلق بھی ٹھٹہ سے, بچپن میں پیدا بھی ٹھٹہ میں ہوا ہوں. تو لوگوں کے ساتھ اور اپنے علاقے میں ہمیشہ, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ بزی مسئلہ یہ کہ ہم سیاست کی بات بتا رہے کہ الیکشن تو ہوتی ہے ایک دن, جیسے 2024 میں الیکشن ہوئی, یا پہلے اس سے پہلے 2018 میں الیکشن ہوئی. ہمارے لیے ہر وہ دن الیکشن کا ہی ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, رابطے میں ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے, عوام کی خدمت کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. اور بچپن میں ہمارا زیادہ تر گزرا ہی ٹھٹہ میں گزرا. جی. آج بھی اللہ پاک کی مدد ہے. میں کیبنٹ میں پارٹی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زادہ صاحب کی مہربانی, کیبنٹ میں بھی میں حکومت سندھ میں ہوں. مگر ہماری اپنی فیملی کا شروع سے یہ ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں زیادہ ٹائم دیتے. جیسے میں آج ابھی آفس میں بھی آیا ہوں تو وہ ڈائریکٹ ٹھٹہ سے ہی آیا ہوں. کیا بھی آفسوں میں ٹائم دیکھ کر کچھ بھی, پھر ہم اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں رات کو, پھر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل. پھر صبح جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکل کے لوگوں سے بات کر کے, پھر شادیاں ہوتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, وہ بھی اٹینڈ کر کے. جیسے ابھی میں آیا ہوں تو صبح 5 شادیوں کی دعوت, 2 شادیاں اٹینڈ میں صبح کر کے یہاں پر, 3 شادیاں رات کو ہے. تو پھر رات کو یہاں بھی اسمبلی سیشن بھی ہے, سیشن میں بھی جاؤں گا. اس کے بعد پھر رات کو بھی جا کے ٹھٹہ میں شادیاں اٹینڈ کروں گا. 1-2 پروگرام بھی ہے شام کو 6 بجے ٹھٹہ میں. وہ تو زیادہ تر ہمارا وہاں پر علاقے میں گزرا ہے. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں
آپ اتنا مصروف ہیں اور اتنا مصروف رہتے ہیں، اور ابھی بھی آپ سیدھا ڈائریکٹ ظاہر اسمبلی کا سیشن تو ہے آج دوپہر میں، آپ انٹرویو کے لیے ڈائریکٹ وہاں ٹھٹا سے آئے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ شادیاں، اچھا یہ سننے میں آئے 500 شادیاں بھی مطلب دن میں ہوتی ہیں، ان کو آپ نمٹاتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے کہ 500 شادیاں ایک دن میں پاسبل نہیں ہے، مگر جیسے آج میں ایک شادی سے میں ہو کے آ رہا ہوں، ایک شادی میں تھے 18 دلہے تھے، کتنے؟ 18 دلہے، ہاں، ایک کمیونٹی تھی جاکھرا کمیونٹی، ان کے 18 دلہے تھے، اور 4 شادیاں اور تھیں، مگر شادی تو ایک تھی۔ ویسے میکسیمم ہم زیادہ میں زیادہ جیسے کبھی کبھی ایسا دن ہوتا ہے جس میں ہم 70 شادیاں 80 شادیوں میں گئے، 70 80 90 کے قریب، مگر یہ نہیں 500۔ تو ایسے ہم اپنے بھائی ہیں، جیسے میرے چچا ہیں سید شفقت شیرازی، جو ابھی بابا کے بعد بڑے ہیں، بھائی میرے ایک ایم این اے، اور دوسرے چھوٹے بھائی فیاض، دوسرے کزنس ہم کیا کرتے ہیں، اگر دن میں 50 شادیاں بھی ہیں تو جیسے 8-10 شادیوں میں چلا گیا، 8-10 میں میرے چچا چلے گئے، بھائی چلے گئے، کزنس چلے گئے، ایسے ہم رات آج جیسے شادیاں ہیں یا کل شادیاں ہیں، تو ایک دن پہلے ہی ہم سارا پروگرام بناتے ہیں کہ یہ 50 شادیاں ہیں، 50 شادیوں میں اس میں 5 شادیوں میں یہ بھائی جائے گا، 10 میں یہ جائے گا، اس طریقے سے ہم ڈیوائڈ کر کے ہم جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کہ شادیاں صرف اٹینڈ ہوتی ہیں، وہاں پر اگر ہم جاتے ہیں تو شادی میں بھی لوگ تو بہت ہوتے ہیں، پھر وہاں پر ایک ملاقات بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے کچھ مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم شادی میں بات کرتے ہیں، کسی کا یہ ایشو ہے، کسی کا کیا، تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، شادیاں اٹینڈ کرنا مقصد نہیں ہوتا، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے مسائل سننا، اور یہ گیدرنگز ہوتی ہیں، موت میت ہو گئی، شادی بیاہ ہو گئے، یہ وہ اوکیزنز ہوتے ہیں جن میں آپ ملتے ہیں، آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ ان کی مسئلے سنتے ہیں، ایکچولی یہ آپ کا مین تھیم ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے آپ کی فیملی میں کافی سارے ماشاءاللہ ہیں، کزنس وغیرہ بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، آپ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں۔ میرے بھائی ہیں ایم این اے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، ایاز شیرازی، وہ ایم این اے ہیں ابھی سجاول سے۔ میرے دوسرے بھائی ہیں کزن، کیونکہ ہمارے کزن بھائیوں کا ویسے فرق نہیں ہے کہ یہ کزن ہے، وہ سمجھتے کہ ہم بھائی ایک ہی گھر ہے ہمارا، ایک جیسے شیرازی برادر، میرے شیرازی برادر نے جو اللہ پاک کی مدد تھی، محنت تھی، تو میرے والد صاحب تھے سید اعجاز علی شاہ شیرازی، اور میرے چچا تھے سید شفقت حسین شاہ شیرازی، تو انہوں نے دونوں نے محنت کی، پھر اللہ پاک نے مدد دی۔ پاکستان لیول پہ اپنے علاقے میں میرے چچا 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ گورنر ٹھٹا رہے ہیں، اور سب اپنے طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، نیک نیتی سے کرتے ہیں، کہ یقین کریں میں کیا بتاؤں کہ میرے جب والد صاحب کا 2020 وہ دن میں یاد ہے، 10 دسمبر 2020 میرے بابا کا جب جنازہ ہوا تھا اس دن، تو ایک ضلع میں لوگ جو جنازے میں، اس میں کووڈ کی بڑی جو ایک ویو تھی، ہوا بھی چل رہی تھی، اور کووڈ میں بہت لوگ ڈر رہے تھے، مگر میرے والد میں جب جنازے میں لوگ آئے، ہزاروں لوگ تھے، مگر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جنازہ کوئی ہمارا کسی، وہ ہر بندہ آ رہا تھا، ان کو آنسو بھی آ رہے تھے کہ جیسے اپنے گھر کا جنازہ ہو، کیونکہ میرے والد نے جب بھی لوگوں کی خدمت کی کہ بھائی میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، کہ میں اللہ پاک راضی ہوئے، میں اگر دنیا میں عوام کی لوگوں کی خدمت کروں گا، کسی کے کام آؤں گا، تو میرا رب راضی ہوگا۔ وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اور ہمارے ضلع میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ ہمارا یہ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک خاندان کا، ایک گھر والا، ایک بھائیوں والا، بیٹوں والا، باپ والا۔ تو میرے والد صاحب جو بھی لوگ آتے تھے نا ملنے، بڑا ہو تو اس کو بابا، بیٹا، اس کے علاوہ کبھی بات بھی نہیں کی۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہماری اتنی جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی خوشی ہم سمجھتے کہ ہماری خوشی ہے، اگر ان کا غم ہے تو ہم سمجھتے ہمارا غم ہے۔ اگر جیسے آپ شادیوں کی آپ نے بات کی، کتنی شادیوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں تو جاتے ہیں، جیسے زیادہ میں زیادہ شادی 70-80 ہوتی ہے، 80 شادیاں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی 5 ہوتی ہے، کبھی 10، کبھی 20، سیٹرڈے سنڈے کو زیادہ ہوتی ہے۔ مگر دوسری بات ہے کہ ٹھٹا ڈسٹرکٹ کو، سجاول ڈسٹرکٹ کو، ہم کوشش کرتے ہیں جنازہ، جتنے بھی جنازے، اگر دن میں 10 جنازے ہوں تو ہم 10 جنازے نماز میں شریک ہوتے ہیں، کہ بھائی چلے گئے، میں چلے گئے، تو ایک کوئی بھی ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، ہم نے کبھی بھی یہ فرق نہیں رکھا، ہم سمجھتے ہیں سب انسان ہم ایک ہے، تو اس کی غریب کے بھی ہم خوشی میں بھی جاتے ہیں، امیر کی خوشی میں بھی جاتے ہیں، غم میں بھی جاتے ہیں، تو ہم کسی کا جنازہ کوشش کرتے ہیں نہیں مس کرتے ہیں، ان کے دکھ میں بھی جاتے ہیں، جنازے نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازے میں ہو کے پھر لوگوں کے ساتھ بات سے بھی جیسے ایک ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو ہماری یہ چیزیں ہیں کہ چیزیں بہتر ہو۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت نیک اور بہت بڑے سیاستدان اور بہت اچھے زبردست اعلیٰ قسم کے انسان. جیسے والدین ہوتے ہیں جیسے تو ویسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے, تو وہی اسی چیز کو پیکر کو اسی چیز کو آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اسی راستے پہ ہمیشہ قائم رائم رکھیں. شاد باری تعالیٰ بھی ہے, اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں کہ تم آسمان والا کہتا ہے کہ زمین والے پہ کر رحم تو آسمان والا آپ پہ خود, وہی آپ بھی اپنے والد صاحب کی طرز پہ چل رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا دریائے سندھ کے کنارے میں آپ کی وہاں پر اس طرف ہی ٹھٹا میں آپ کی وہاں کی پیدائش ہے, کبھی اس دریائے سندھ میں آپ نے سوئمنگ وغیرہ کی, کبھی ڈبکی شبکی لگائی؟ نہیں, بچپن میں بچے ہوتے ہیں نا شرارتی. بالکل, بچپن میں ہم اسی ہم شہروں میں گلیوں میں بھرے ہوئے ہیں. کئی جیسے دریائے سندھ کی آپ نے بات کی, کل بھی میں جہاں ایک واقعہ ہوا تھا کیٹی بندر کھاروشان, وہاں پر انڈس ریور پہ ایک گاؤں ہے, ٹیل آف انڈس ریور جو ہمارے ہیں, وہاں پر ایک گاؤں ہے یوسف کاتیار. وہاں لوگ ڈوب گئے تھے, 2 لوگ تو بچ گئے اسی وقت میں, ایک کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی. تو وہی دریائے سندھ کا جیسے سمندر میں پانی کرتا ہے, میں بھی وہاں پر گیا تھا لوگوں کے ساتھ. بچپن میں ہمارا گاؤں ہے سید پور ٹھٹا سے دور, وہاں پر دریا کی ایک کوری ہوتی ہے, ہم سندھی میں اس کو کوری کہتے ہیں, چھوٹی جھیل ہوتی ہے. بچپن میں جاتے تھے ہم وہاں پر, تیرتے بھی تھے, ابھی بھی ہم جاتے ہیں کبھی جیسے گاؤں میں نیچرل واٹر ہوتا ہے, دریائے سندھ کا ایک پانی آتا ہے جب جون جولائی میں سیلاب کا ٹائم آتا ہے, اس وقت پانی دریائے سندھ میں بھرا ہوتا ہے. تو وہ جتنی بھی کوریاں چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہوتی ہیں, دریا پروٹیکشن بند رائٹ بینک لیفٹ بینک کے بیچ میں جھیلیں ہوتی ہیں, بھر جاتی ہیں. تو ہمارے گاؤں میں بھی ایک جھیل ہے, تو اس میں میں پرسوں ترسوں بھی گیا تھا. تو میں تو نہیں نہایا تھا, میرے بچے ہیں, میری چھوٹی بیٹی تھی, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کو لے کے گیا تھا کہ ہم بچپن میں یہاں آتے تھے, آپ یہاں پر نہاؤ. تو انہوں نے بولا بابا ہمیں کنجر لیک پہ لے کے چلو. میں نے کہا نہیں, وہاں نہیں, ہم اپنے گاؤں میں اسی جھیل میں. تو ہم نے بھی بچپن میں ایسے کہے تھے, ابھی تک ہمیں کبھی جاتے ہیں, کبھی سوئمنگ وغیرہ کر بھی لیتے ہیں. اچھا فٹ بال بھی آپ کھیلتے ہیں بہت شوق سے, آپ کے گھر کے سامنے بھی فٹ بال گراؤنڈ ہے اور بچپن میں کھیلتے رہے ہیں, یہ بات صحیح؟ بالکل. ہمارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے چچا سید شفقت شیرازی, بابا کے بعد دوسرے نمبر. ویسے تو بابا والے 5 بھائی تھے, مگر جو سیاست میں, ایک تو میرا چچا شہید ہو گیا تھا 89 میں, وہ بھی سیاست میں تھے. دوسرے میرے چچا تھے 85 86 میں, چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, سید مظفر شیرازی, اس کا تو انتقال ہو گیا. مگر ابھی سیاست میں بابا والے 5 بھائی تھے, 4 تو وفات پا گئے, میں ایک کے ہی میرے چچا. مگر آج بھی وہ فٹ بال روزانہ سید پور میں, ہمارے گاؤں میں فٹ بال کا گراؤنڈ ہے, روزانہ فٹ بال کھیلتے ہیں. ہم بھی کھیلتے ہیں. ابھی کبھی میں بزی ہوتا ہوں تو اسی لیے میں ٹائم کم دے رہا ہوں. مگر چچا والے ہمارے فیملی کے جتنے بھی کزنس بھائی والے ہیں, تو ایک ٹیم ہوتی ہے ہمارے شیرازیوں کی, اس میں کچھ, اور چچا شفقت جو ہے نا وہ ٹیم میں ہوتا ہے, جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا اس کی ٹیم چچا کی ہوتی ہے, اور میرے کزنس کی الگ ٹیم ہوتی ہے. پھر مقابلہ ہوتا ہے, پھر تو بڑا مزہ آتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے کہ یقین کریں. ابھی رمضان میں بھی فٹ بال کھیل رہا تھا. آپ کی اپنی ٹیم ہوتی ہے؟ میری اپنی ٹیم, ہمارے کزنس کی ٹیم ہوتی ہے, اور چچا کی گاؤں والوں کی ٹیم ہوتی ہے. پھر مقابلہ اتنا سخت ہوتا ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, آڈینس بھی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں بہت آڈینس, الحمد للہ. ہم نے اسپورٹس کو بہت ہم کرتے ہیں وہاں پر, دوسری گیم سے, مگر فٹ بال ہم اپنی سارے ہمارے کزنس بھائی چچا والے کھیلتے. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ بھائی آج جو ہے نا یہ گیم کھیل رہے ہیں, اگر جو جیتے گا وہ بکرا کٹوا کے دعوت کرے گا. بکرا 10 kg کا بکرا ہونا چاہیے, وہ حلال کروا کے وہ کھانا کھلائے گا. جب ہم پھر کیا ہوتا ہے, کبھی ہم ہار جاتے ہیں تو ہم بکرا کھلاتے ہیں, کبھی چچا شفقت والے ہار جاتے ہیں تو وہ چچا گاؤں والوں کی طرف جو ان کی ٹیم کی طرف سے ہمیں کھلاتے ہیں. تو بڑا گیم مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے فٹ بال کھیلنے میں. دیکھیں کتنا اچھا ہے نا کہ مطلب یعنی کہ آپ نے سیاسی لائف کے ساتھ ساتھ اپنی نارمل دوسری لائف بھی بہت بیلنس رکھی ہوئی ہے, بہت سکون, مطلب اچھی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ اللہ 5 میرے ہیں ماشاءاللہ, 3 بیٹے ہیں میرے, 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اور بچے میرے پڑھتے ہیں. بیٹیاں چھوٹی ہیں میری, وہ بھی اسکول میں پڑھتی ہیں, اور 3 میرے بیٹے. ایک میرا بیٹا جو لاہور میں پڑھ رہا ہے بورڈنگ اسکول میں, ایک میرا بیٹا SST راشد آباد ہے یہاں پر ٹنڈو لاہور میں. بہت اچھا اسکول ہے, بورڈنگ اسکول تھا. حکومت سندھ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, مگر انہوں نے بہت, ایئر کمانڈر تھے, شہید ہو گئے تھے, اس کے نام تھی SST راشد آباد. بہت اچھا بورڈنگ اسکول ہے سندھ میں. تو ایک بیٹا میرا وہاں پڑھتا ہے. ایک چھوٹا بیٹا ہے سید محمد قاسم, تو وہ میرا وہاں ٹھٹا میں پڑھتا ہے. ماشاءاللہ. ہم نے بھی وہاں پر اسی اسکولوں میں, انہی اسکولز میں, ہاں میں بھی بورڈنگ اسکول میں پڑھا تھا. میرے والد صاحب, مجھے یاد ہے, ہم بچے تھے. بچپن کا واقعہ سنا ہے. 6-7 سال کی عمر ہوگی, میں یاد نہیں, میں اتنا یاد آ رہا ہے
کہ میرے والد ہم 5 کزنس ہوتے تھے, 2 بھائی ہوتے تھے. نام مشہور بھی یہ تھا کہ 5 کزنس ہاسٹل میں. یہاں پر ہماری آنٹی ڈولی ہوتی تھی, بہادر آباد میں ایک گھر ہوتا تھا وہاں پر ہاسٹل میں, ہاسٹل نہیں ہوتی تھی, اس کا گھر کو ہاسٹل بنایا تھا. تو وہاں پر کراچی میں کوئی ہاسٹل نہیں تھی اس وقت, مجھے یاد ہے پہلی کلاس میں تھا یا سیکنڈ میں تھا, تو بابا نے ہمیں کزنس کو, بھائیوں کو چھوڑ دیا یہاں پر. 2 سال ہم وہاں پر پڑھے. تو روتے بھی تھے, گھر والوں کو یاد بھی کرتے تھے کہ بابا ہمیں گھر بلا لو. آنٹی ڈولی ہوتی تھی, پھر وہاں تک کراچی اسکول تھی, ہمیں وہاں پر لے کے جاتی تھی. وہ خود ایک ڈاٹسن ہوتی تھی, ڈاٹسن میں کوئی 10-15 بچے ہوتے تھے, کچھ جیسے ہم ٹھٹا کے تھے, کچھ بلوچستان کے تھے, ایسے کوئی 15-20 بچے ہوتے تھے. ہمیں ڈاٹسن میں بٹھا کے جاتی تھی وہاں پر چھوڑنے. تو کراچی ابھی بچپن میں یاد آ رہا ہے جیسے کہ اس طرف NMC ہے, اس طرف کوئی اسکول ہوتا تھا, ابھی تک مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اس طرف ہوتا تھا. اس کے بعد پھر دوسری بورڈنگ اسکول میں ہم پڑھے. ایسی زندگی گزری, پتہ نہیں چلا. یہ بورڈنگ اسکول میں آپ کو کیوں ڈالا؟ آپ شرارتی بہت تھے کیا؟ نہیں مسئلہ گھر میں اسکول چھوڑ دیتے تھے؟ نہیں, ایک ماحول بس وہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی دیکھیں اس کو بورڈنگ اسکول میں بچے ہمارے, میرے بھی ابھی بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ایک لاہور میں پڑھ رہا ہے, دوسرا میرا یہاں پر SST میں پڑھ رہا ہے. تو بورڈنگ اسکول میں اچھا ہے کہ اچھا جو ہے ماحول ملتا ہے, بچہ تھوڑا پالش ہو جاتا ہے, اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے. بالکل. اچھا ریاض صاحب, آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اوقاف, زکوٰۃ و عشر, اس میں کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پر تو ساری سی بات ہے, آپ کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے کافی سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے, اور جتنے بھی مزارات ہیں ان کے حوالے سے, تو کیا مسائل ہیں, مین مسائل, بنیادی مسائل آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ میری بہن, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی, آج جو سوال ہے, آج کے حساب سے یقین کریں, ہم نے ساری زندگی, میرے والد صاحب تھے نا, ہم نے انسانیت پہ ہم نے جو یقین رکھا ہے کہ انسانیت ہو, مسلمان ہو مگر نان مسلم ہو, اس پہ بھی ہم نے اپنے فیملی کا بیک گراؤنڈ, کبھی بھی ہندو ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, مگر ساری انسانیت سے پہ ہم نے ایک بلیو رکھا ہے. میری جو منسٹری ہے جیسے ریلیجس افیئرس, اوقاف اور زکوٰۃ, کچھ ایسے بندے ہیں مافیاز جو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ میری نیک نیتی سے جب پارٹی چیئرمین کی مہربانی, پارٹی لیڈرشپ کی جیسے مجھے کیبنٹ میں دیا, تو اس کے بعد کچھ ایسے ایشو آئے, کبھی کبھی آتے ہیں مگر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے, خدا کی پرواہ کرتے ہیں. کیونکہ جب بندے کی نیک نیتی ہو, ہاتھ صاف ہو نا, تو خدا سے ڈرتا ہے. جب اپنے ہاتھ صاف ہو تو پھر وہ خدا سے ڈرتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا ہے. تو وہ ایشو ایسے کروا دیتے ہیں جیسے کوئی ایک پرسن بھی, ایک نیت پرسن بھی نہ دل میں ہو, کوئی چیزیں ایسے ہو جائے. جیسے مینس کہ اوقاف میں کسی بندے نے غلط کام کیا ہو, ہم کرتے ہیں اس غلط کام کو ٹھیک کرنے میں, وہ کیا کرتا ہے اس کے پیچھے دوسری چیزوں کو ہوا دے دیتے کہ فرقہ وارث برا دے, کہ خود ہم تو سمجھتے ہیں, میں نے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں سب مسلک کے لوگوں کو اکٹھے کیا ہے. نان مسلم ہو اس کو بھی ہم اکٹھے کرتے ہیں, مسلمان میں ہو, اس میں اہل سنت ہو, دیوبند ہو, بریلوی ہو, اہل تشیع ہو, ہم نے کبھی نہیں, ہم سب اکٹھے بلا کے کرتے ہیں. مگر کچھ ایسے عناصر ہیں وہ چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی چیزیں پہ کرتے ہیں. تو کوشش کی ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو چیزوں کو بہتر کریں. میں نے کی بھی الحمدللہ, چیزوں کو بہتر بھی کیا ہے. اوقاف میں بہت چیزیں میں نے بہتر کی ہے. ریلیجس افیئرس میں میں نے بہت بڑے پروگرام کیے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ پروگرام کیا تھا. ابھی بھی ایک پروگرام ہوا تھا کرت کا کمپٹیشن ہوا تھا انٹرنیشنل, اس میں ملیشیا کے تھے, ایران کے تھے, سعودی عرب کے, دنیا کے کوئی 30-35 ملکوں کا پروگرام کیا تھا. اور چیزوں کو بہتر کی ہے. مگر کچھ ہیں مافیاز ہیں, ہر جگہ پہ ہوتی ہے. وہ چیزوں کو اگر صاف ستھرے طریقے سے جا رہے ہیں تو اس کو بیچ میں جو ہے نا بریک لگانے کے لیے کہ اس چیزوں کو وہ کرتے ہیں. اب جیسا جو گلہ ہوتا ہے, یا جو مطلب ہم تو چھوٹا سا کہتے ہیں کہ سیونگ باکس کہتے ہیں, جیسا مزارات میں رکھے جاتے ہیں, گلک رکھے جاتے ہیں, یا پیسوں کے جو باکسز ہوتے ہیں, تو اس میں فار ایگزامپل جیسا بھی لاسٹ ایک تھا حضرت لال شہباز قلندر کا ہوا تھا, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے. تو یہ اس طرح کی جو بد امنی ہو جاتی ہے, اس ٹائپ کی جو کچھ مافیاز جیسا آپ نے ذکر کیا, تو ان کو پھر ہینڈل کرنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہوگا. اور پھر آپ ان کو کیا سزا دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, یا ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سدھر جاؤ؟ میری بہن, میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ کچھ ایسے مافیاز ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صاف ستھرے طریقے سے کام کرتے ہیں, 2 نمبری لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں جو 2 نمبر کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ بیچ میں دوسری چیزوں کو
وہ چیزوں کو خراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کچھ ایسی میں میڈیا پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ چیزیں کہ مگر لال شہباز قلندر پہ جیسے پیسوں کا ہوا تھا جی تو اس میں تو اچھی ماشاء اللہ کوئی 2.5 کروڑ کے قریب زائرین ہیں. وہ کہ زائرین جو آتے ہیں زیادہ تر جو غریب لوگ ہیں نا بالکل کوئی 50 روپیہ دیتا ہے, کوئی 10 روپیہ دیتا ہے, کوئی 100 روپے ایسے زائرین باکسز میں ڈال کے جاتے ہیں. تو وہ ہمارے اوقاف کے پاس آتے بھی نہیں. یہ جو پیسے ہوتے ہیں جتنے بھی باکسز میں لوگ زائرین دیتے ہیں جاتے ہیں اکاؤنٹ 1 میں حکومت سندھ کی طرف. جی حکومت سندھ پھر الگ طریقے سے ہمیں ADP کی اسکیمیں دیتی ہے, تنخواہ جتنی بھی اوقاف کے ان کو دیتی ہے. تو کہیں کہیں ہوتی ہے ان کو, ہم نے ان کو نوکریوں سے بھی نکالا ہے. کسی نے ایک غلط کام کیا تھا کوئی مجھ سے پہلے, ایک پلاٹ تھا وہاں پر کراچی میں تھا, اس میں ایک پرمیشن دے کے کہ بھئی وہاں کوئی پلازا بنانے کی کوشش کی. تو وہ اسی وقت CM صاحب کو پتہ چلا, CM صاحب نے اسی وقت انکوائری بٹھائی, ان کو لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکالا, پھر اپنے حوالے بھی کر دیا اوقاف نے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے کریں, مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کئی شکایت ملتی ہے تو ان کے خلاف ہم ایکشن بھی کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی جیسے جو صحیح کام کر رہا تو اس کے پیچھے جو ہے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں. اچھا ریاض صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں سندھ میں کتنے مزارات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ورکنگ زیادہ ضروری ہے, اور ٹوٹل کتنے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد وغیرہ کچھ؟ اچھا دیکھیں ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں مزارات ہوگی سندھ میں, مگر ہمارے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف 72 مزارات ہیں. ہاں 72 مزارات ہے. ویسے مزارات تو ساری اولیاء اکرام اللہ کے صوفی اعظم کی دھرتی ہے سندھ کی یہاں پر اس پہ جیسے مزارات ہے کچھ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک کیٹیگری مینس کہ درگاہ مزارات تو سارے ایک بھرے ہوئے اولیاء اکرام, مگر جس پہ زیادہ تر پاکستان سے زیادہ جس پہ جاتے ہیں اس کو ہم ایک کیٹیگری میں کہتے ہیں. اس ایک کیٹیگری میں عبداللہ شاہ غازی, لال شہباز قلندر, بٹ شاہ, صدر الدین شاہ, سچل سرمز, شاہ یقیق, شاہ کریم, ٹنو محمد خان بلولی اور سچل سرمز, اس طریقے سے جیسے ایک کیٹیگری میں کوئی آتے ہیں. تو اور دوسرے جو اسمبلی میں کوشچن آیا کہ درگاہوں پہ یہ ہو جائے, میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس اوقاف میں جو درگاہیں ہیں جیسے عبداللہ شاہ غازی, وہاں پر آپ جائیں گے وہاں چیزیں آپ کو صاف ستھری چیزیں ملیں گی, مگر جو پرائیویٹ لوگوں کی اس میں ہمارا حکومت کا کوئی تعلق نہیں ڈپارٹمنٹ کا. 72 ہمارے پاس ہے ابھی. 72 ہیں لسٹڈ. اچھا ریاض صاحب یہ مجھے بتائیں کہ سندھ کی سیاست کیسے لگ رہی ہے, جو ملک کے حالات جا رہے ہیں جیسا ایران اور ان کے جنگ کا جو حساب کتاب چل رہا ہے امریکہ اور ایران کا, تو سندھ کی سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں کس رخ جا رہی ہے؟ دیکھیں سندھ کی سیاست نہیں, یہ جو ابھی سیاست کے حالات چل رہے ہیں یہ سارے ہمارے خطے میں جتنی بھی مڈل ایسٹ ہے جو ایشیا ہے اس میں یہ چیزیں, جیسے کل ٹرمپ آیا تھا, چائنا بھی آیا تھا, تو یہ چیزیں سندھ میں سارے پاکستان کی بھی بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ساری فیڈریشن کی پارٹی ہے. گلگت میں بھی آپ کو ان کے لوگ ملیں گے پارٹی کے, ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے. بینظیر صاحبہ کا نعرہ یہ تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر, یہ ہوتا تھا نا. تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی ابھی بھی دیکھو تاریخ میں سب سے زیادہ سیٹیں نکالی. ایک چھوٹا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے ضلعوں کی, ٹھٹہ ڈسٹرکٹ, سجاول ضلعوں کی, سارے سندھ میں میجارٹی میں جتنی بھی پیپلز پارٹی کے پاس اگر 100 سیٹوں سے زیادہ ہیں, ابھی ریزرو سیٹوں کے ملا کے 115 ہیں 115 تک, اگر 100 سیٹیں بھی 90 سیٹیں بھی جیتی ہیں, 50% جتنی بھی سیٹیں 50-60% سے زیادہ جو سیٹیں جیتی ہیں ان کی لیڈیں وہ 80% زیادہ ووٹ انہوں نے اٹھائے. جیسے میں اپنے حلقے کی بات بتاؤں, کانسٹیٹوئنسی میری P75-51, اس میں نے 81,000 ووٹ سیکیور کیے, مجھے ملے لوگوں نے دیے پارٹی کے, پیپلز پارٹی کو. تو سامنے والے نے کتنے اٹھائے 5,000. تو الحمدللہ 75,000-76,000 کی لیڈ تھی ایم پی اے پہ. جیسے بھائی میرا ایم اے نے, اس نے اٹھائے ووٹ ملے پیپلز پارٹی کو نیشنل اسمبلی پہ 1,35,000 سامنے اپوزیشن والوں کو, اپوزٹ کو ملے 15,000. 1,20,000 کی لیڈ تھی. دوسری ہمارے ایم این اے ٹھٹا سے صادق میمن, ان کی بھی 1,20,000 کی لیڈ ہے. ایسے جتنی بھی سندھ میں
کراچی سے لے کے کشمیر تک پیپلز پارٹی کے پاس جتنی ایم پیز کی سیٹیں ہیں 70-80% ان کے جو ووٹ ہے 50,000 سے زیادہ ایم پیز پہ لیڈ ہیں جو جیت کے آئے ہیں. مگر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. جب بھی الیکشن 2028-29 میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کہ دوسرے صوبے ہیں پنجاب ہے KPK بلوچستان وہاں پر مقابلہ ہوگا. سندھ میں کیا بات ہے سر. اصل میں بات یہ ہے ریاض صاحب آپ لوگ خود بہت اچھے سے اتنی جو آپ نے مارجنز بتائے ہیں لیڈ کیا ہے اٹس اے ویری بگ ڈفرینس اور ماشاء اللہ. اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ریاض شاہ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سے کچھ نہ نظم سنیں. ماشاءاللہ جب یہ تقریر کرتے ہیں نا سندھ اسمبلی میں تو ہم اوپر گیلری میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور پورا ماحول بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور ہم صرف ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور اشعار بھی بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے بول رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا اشعار ہو یا کوئی ایسا کچھ جو آپ کو پسند ہو. اچھا مسئلہ ہے کہ یہ گنگنا دیں. نہیں گنگنایا تو زندگی میں نہیں ہے کہ مگر مسئلہ یہ کہ آپ بتائیں جیسے ہم اسمبلی میں اسپیچز چلتی رہتی ہے بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہم کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک چھوٹا جیسے واقعہ ہوتا جب اللہ پاک نے مدد کی ہم نے پاکستان کی عوام نے پاکستان کی فوج نے جیسے انڈیا کو شکست دی تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ویسے ایک مسلمان ہو ہم انسان کی حیثیت سے میں نے ایک شعر کہا تھا وہاں پر کہ امام حسین علیہ السلام کا میں نے وہ ایک کوٹ کیا تھا کول کوٹ کیا تھا کہ وطن سے محبت مومن کی نشانی ہے. اگر اپنی زندگی پہ جان پہ خطرہ ہو تو صدقہ دے کے جان بچاؤ. اگر ملک وطن پہ خطرہ ہو تو اپنی جان دے کے ملک بچاؤ. تو اس طریقے سے شعر ہے. جیسے میں نے سندھی میں ایک دوسرا شعر ہے کہ وہ بھی ایسے جب اسپیچز ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے صوبے اپنے علاقے کے بارے میں نیک نیتی سے کام کہ ہم کیسے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اس میں شاہ بٹائی کا ایک شعر تھا چھڈے ویندو سب کو جڈے ویندو سا مینس چھوڑ دیں گے ہم سب کچھ جب سانس نکل جائے گی. چھڈے ویندو سب کو جڈے ویندو سا نہ رہندی سنگت نہ رہندو چاہ مینس کہ نہ رہے گی آپ کی دوستی نہ رہے گی کوئی محبت. چھڈے ویندو سب کو جڈے ویندو سا چھڈے ویندو سب کو جڈے ویندو سا نہ رہندی سنگت نہ رہندو چاہ اوہ پوکھ کا جا کم اچے قیامت میں. وہ آپ چیزیں کرو وہ جو نا آپ لگاؤ کہ آپ کو قیامت میں کام آؤ. تو یہی ہے بہت بہت جاندار آپ نے یہ جو بند آپ نے سنایا ہے بہت ہی جاندار اور بہت اس میں میننگ تھی. اچھا ریاض صاحب اسمبلی میں کافی سارے دوست بھی ہیں دشمن بھی ہوں گے اور جیلسی حسد جلن تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے دوست کون ہے دشمن کون ہے؟ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ سچ بتانا ہم سارے بولیں گے سارے آپ کے میں اپنے علاقے کی بات کروں گا اسمبلی بھی آپ کو بات کروں گا بولیں گے کہ سب آپ کے دوست ہیں تو پھر وہ تو منافق ہی لگے گا. ویسے جیسے لازمی انسان وہی جو کام کرتا ہے جو گراؤنڈ پہ ہوگا اس کی بھی مخالف ہوتے ہیں. تو پازیٹیو اگر مخالف پازیٹیو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سارے دوست ہیں ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ہو پیپلز پارٹی کے جتنے ایم پیز ہیں یا تو اپوزیشن والے سب سے ایک اچھا تعلق ہے عزت کے تعلق سے سب سے ملتے ہیں. کوئی مجھے نہیں لگ رہا ہوگا پیچھ پر جائے تو وہ خدا بہتر جانتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. ہم اچھے طریقے چلتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی دشمن ہوگا کیونکہ آپ خود اتنے مطلب بہت اچھے ہمبل ہیں بہت پولائٹ اور بہت ہنسمکھ قسم کی آپ کی شخصیت ہے. چہرے پہ میں نے ہمیشہ ہنسی اور مسکراہٹ دیکھی اور ہمیشہ جو ہے یہ لوگوں سے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے ایون اسمبلی میں ہم جب جرنلسٹ ان سے ملتے ہیں تو بہت مسکراتے ہیں اور بہت پیار سے بات کرتے ہیں. اچھا ریاض صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیا لگتا ہے بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا آصفہ بھٹو صاحبہ بنیں گی؟ دیکھو میں ایک آپ کو بات سچی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم سیاست میں نے آپ کو بات ابھی بتانا بھول گیا. میں 2013 میں بھی الیکشن لڑا تھا ٹھیک ہے 2008 میں بھی لڑا تھا. بینظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی میں اپوزیشن میں تھا.
ہم اپوزیشن میں جی تھے, آپ مشرف اس میں تھے, کاف لیگ میں تھے, تو وہ سب کو گراؤنڈ پہ سب کو پتہ بھی ہے. 2013 میں بھی میں الیکشن لڑا تھا. جی جی. تو میں انفارچونیٹلی میرے حلقے میں جو نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہوا تھا تو میرے اسے حلقے میں 3 MP تھے. ایک میرے والد صاحب MP جیت گئے اسی حلقے سے, اعجاز شاہ شیرازی. دوسرے میرے بھائی کزن سے امیر حیدر شیرازی, وہ بھی جیت گئے. تیسرے حلقے میں تھا MP سید اویس مظفر صاحب, وہ جیتا تھا. MNA پہ پھر 1000-1500 ووٹوں کا مارجن آیا تھا. 2 حلقے میں جیتا تھا, مگر ٹھیک ہے وہ ہوا جس سے بھی ہوا. تو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں پتہ ہے, ہر چیزوں کا ہم واقف ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد 2018 میں ہم پیپلز پارٹی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, عدی فرح ٹلپور صاحبہ سے میرے والد صاحب اس وقت آیا تھے, تو ہم پیپلز پارٹی میں جوائن کی. تو ٹکٹ پارٹی نے مہربانی کی, ہمیں پیپل پارٹی کی ٹکٹ دی. آج بھی میں کیبنٹ کا ممبر ہوں, پارٹی کی مہربانی ہے. ایک حقیقت میں بتا رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں کہ پاکستان میں چیئرمین بلاول بھٹو کا کیا مستقبل ہے. حقیقت یہ دیکھیں نا, عمران خان کو لایا گیا. عمران خان کوئی نیچرل لیڈر نہیں تھا. جو اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, سیاستدان پولیٹیشین ہوتے. 2013 میں الیکشن ہوا تھا, الیکشن کا میں چلا گیا تھا سپریم کورٹ. جو میرے سامنے جو الیکشن لڑا تھا اس کے خلاف میں چلا گیا. تو آمنے سامنے میں جہانگیر ترین یہ وہ ہم کٹھے کھڑے تھے دوست سپریم کورٹ میں. جیسے عمران خان سامنے آ رہا تھا, یقین کرے اس طریقے سے آ رہا تھا. میں اس کے کوئی خلاف نہیں بات کرتا ہوں, مگر سیاستدانوں کی ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو اچھے طریقے سے بات کریں. تو میں نے کہا پالیٹکس ہوتا ہے نا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, لوگوں کے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے تو پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جیسے پارٹی ہے, نیچرل پارٹی ہے نا. ہمارے بہن صاحبہ شہید ہوئی, وہ بھی ایک نیچرل لیڈر تھی. ذوالفقار علی بھٹو بھی نیچرل لیڈر تھے. اس کی جو نا یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ بھی نیچرل لیڈر ہے. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, سندھ میں تو ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس سے جیسے ابھی سیٹیں اس سے بھی انشاءاللہ زیادہ جیتے گی. سارے پاکستان میں پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو. مستقبل اچھا ہے چیئرمین صاحب کا. ہماری بی بی آصفہ بھٹو ہیں, وہ بھی سیاست میں اچھا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. بالکل, کیونکہ یہ عوامی لیڈرز ہیں اور عوامی پولیٹیشینز ہیں جیسے آپ ہیں, اور یہ ظاہری سی بات ہے آپ پورے ان کے. تو جو عوامی لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام کا فیوریٹ ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پاک افواج جو ہے آصف منیر صاحب, ان کے لیے کچھ کہیں گے؟ اتنا بڑا مارکا ابھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ, ہماری فوج کا بہت بڑا ہاتھ, اور اس جیت میں تو اپنی فوج کے لیے آپ کیا کہیں گے آصف منیر صاحب کے لیے؟ دیکھیں آپ اپنی فوج, میں کہتا ہوں ہم ملک ہیں تو ہمیں, پاکستان کی فوج ہے تو ہمیں. آپ مثالیں دے دیں, آپ سیریا کا دیں, آپ لیبیا کا لیں, آپ عراق کا لیں, جن کی فوجیں کمزور ہیں ان ملکوں کو کیا حالت ہے. میں نے کل پرسوں دعا بھی منگوائی تھی اسمبلی میں. ایک چھوٹا گاؤں ہے ہمارے ٹھٹا میں, میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایک گاؤں ہے مچھاروں کا, کاسٹ ہے مچھاروں. ایک نوجوان لڑکا تھا 21 سال کا, آرمی میں. ابھی 4 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے وزیرستان میں دہشت گردوں سے جنگ لڑتے ہوئے. ان کو ساتھ جو ہے نا دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. 4 ہمارے شہید ہوئے. ایک کیپٹن تھا پنجاب کا تھا, ایک سندھ کا تھا, ایسے 4 بیچارے جوان. تو یقین کریں میں ان کے والد صاحب کے پاس گیا تو اس کے والد کا ایک آنسو بھی نہیں آ رہا تھا. وہ ان کو فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے بیٹے نے شہادت دی. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ بتائیں, اور بولا کہ میرے 2 بچے ہیں, سے ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, میں 2 بچے اور بھی فوج میں بھیجوں گا. تو الحمدللہ ہماری فوج, سید آصف منیر جنرل فیلڈ مارشل صاحب کی, فوار آرمی اسٹاف کی بھی اتنی فوج میں اچھا ایک بہت جیسے مارکہ حق ہم نے انڈیا کو ہم سے 5 گنا زیادہ ان کی ملک کے ان کے فوج ہے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, مگر اللہ نے ہمیں جذبہ ہمیں فوج کو دیا ہے تو ہم نے ان کو بھی شکست دی. تو فیلڈ مارشل بڑا اچھا کام کرے. ساری دنیا میں ہمارا اچھا ایک میسج جا رہا ہے دنیا میں. اور ہم دیکھیں جنگ چل رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں, اس کے لیے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ ان جنگ کو ختم کروائے. اور پاکستان میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہو, فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب ہو, تو جنگ بھی بند ہم نے کروائی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک تا قیامت رہے گا. اور فیلڈ مارشل اچھے طریقے سے جا رہے ہیں, اور بھی ہمارا ملک انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل, پاک فوج جو ہے ہمارے محافظ ہیں, سرحدوں پہ ہمارے جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں, تو ہم نیند سے آرام سے سوتے ہیں. اچھا ریاض صاحب, کچھ فائر کوشچنز جو ہوتے ہیں نا, 1 word 1 sentence آنسر, وہ میں آپ سے پوچھتی ہوں, تو آپ صرف ایک الفاظ میں بتائیے گا. بےنظیر بھٹو صاحبہ. بےنظیر بھٹو صاحبہ, ہم اپوزیشن میں تھے جب بہنظیر صاحبہ کراچی ایئرپورٹ پہ اتری, جہاز سے اتر رہی تھی نا, آنکھوں سے آنسو ہو رہے تھے, ہمیں بھی آنسو آ رہے تھے. ہم نے دعا مانگی تھی اللہ پاک اس کو خیر خیر سے گھر پہنچا.
بے نظیر صاحبہ عظیم لیڈر تھی, ایک دنیا کی لیڈر, صرف پاکستان کی نہیں تھی, دنیا کی عظیم لیڈر تھی, ایک ماں تھی جن کی شہادت تھی, یہ کبھی نہ بھولیں گے. کیوں لوگوں کو مرنا تو ویسے بھی ہے, جی, مگر ایسے جیسے لیڈر ہوتے ہیں جن کی شہادت ہوتے ہیں وہ قیامت تک ایک تاریخوں کے اچھے الفاظوں میں یاد ہوتے ہیں. لوگ کتنے پیدا ہوتے ہیں روزانہ, کتنے مرتے ہیں, میں چند ہی لوگ دنیا میں یاد ہوتے ہیں. تو بے نظیر صاحبہ بھی اسی میں تاریخ میں یاد, اچھے لفظوں میں یاد ہوتی ہے. بالکل عوامی لیڈر تھی, عوام کے بیچ ہی ان کی شہادت ہوئی. مرد حور آصف علی زرداری صاحب, پریزیڈنٹ صاحب دوستوں کے دوست تھے, اچھے, اور تمام ماشاءاللہ ان چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے ملک کو بھی لے کے جا رہے ہیں. ہمارا سارے ملک میں, دنیا میں 2008 میں بھی پریزیڈنٹ صاحب جب پریزیڈنٹ سے ابھی دوبارہ بنے تو ماشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب ایک دوستوں کے دوست بھی ہیں اور ملک کے لیے بہتر کیا پریزیڈنٹ صاحب نے. سی ایم ہمارے مراد علی شاہ صاحب, سی ایم صاحب تو اتنے اچھے چیف منسٹری چلائی ہیں, تقریباً 9-10 سال کے قریب ہیں. سی ایم صاحب بھی بہت کمپیٹنٹ رہے ہیں. اتنی صبح 9 بجے اور فکس ٹائم پہ, ابھی 9 بجے میٹنگ کرنی تو 9 بجے آ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سی ایم صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایسا کیوں کہتے ہیں کہ مریم لے لو, مراد سے یہ اس طرح سے یہ جو بیچ میں چلا تھا انہوں نے کہا تھا, تو ایسا کیوں کہتے ہیں جبکہ ہماری سندھ گورنمنٹ تو بہت کام کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کافی کام کرتی ہے, تو اس طرح سے یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے, اتنا لیک ہولز کیوں ہیں ہمارے صوبے کے اندر؟ لیکن سی ایم سید مراد علی صاحب نے بہت, چیئرمین بلاول بھٹو دادا صاحب کی ڈائریکشن پہ جنہوں نے کام کیے ہیں, پارٹی نے, حکومت سندھ میں سی ایم صاحب نے اتنے کام کیے ہیں. ابھی ایک چھوٹا مثال ہے, کل بھی میں سننا تھا, آپ نیشنل ہائی وے کے روڈ کو سندھ حکومت سے نہیں, پروونشل کو نہیں ملا سکتے. آپ سکھر سے لے کے اسلام آباد تک موٹر وے, سکھر سے لے کے کراچی تک کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ دنیا میں جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں تو زیرو سے شروع کرتے ہیں. پورٹ یہاں کراچی میں, روڈ وہاں سے بننا, ہم بولے اچھی بات ہے, بلوچستان میں ترقی ہو, پنجاب میں ترقی ہو, KPK میں ترقی ہو, یہ کراچی سے لے کے سکھر تک روڈ موٹر وے بنے گا تو یہ سارے پاکستان کی ترقی ہوگی. تو آپ دیکھیں شاہراہ بھٹو ڈیفینس سے لے کے ابھی وہاں پر کتنے کلومیٹر بن رہی ہیں ماشاءاللہ. ابھی ہم تو قائد آباد, ابھی میں جیسے آ رہا تھا تو قائد آباد سے میں چل رہا ہوں, 10 منٹ میں یہاں پر ڈیفینس میں اترا ہوں, یہاں آفس آ گیا ہوں. تو یہ اسی انشاءاللہ تعالی منتھ میں لاسٹ میں یہ کاٹھوڑ تک موٹر وے تک, ڈیفینس کراچی سے لے کے موٹر وے تک, یہ جو ہمارا شاہراہ بھٹو بن رہا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کی افتتاح بھی ہوگی. تو حکومت سندھ نے بہت کام کیا ہے. سی ایم صاحب سید مراد علی شاہ صاحب نے بہت زیادہ کام کیے ساری سندھ میں لے کے, کراچی سے لے کے کشمیر تک. مریم نواز صاحبہ کے لیے عزت ہے, مگر وہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہو, میڈیا, کیمرہ, DSLR, اس کے تھرو اپنی پروجیکشن زیادہ کرتے ہیں. مگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ یا سی ایم صاحب ہو تو وہ عملی کام کرتے ہیں. وہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ نہیں دکھاتے کہ ہم نے یہ کیا, ہمارے صرف یہ ہے. تو حقیقت میں گراؤنڈ اگر ایسا ہو ان پہ, ایک چھوٹا میں مثال آپ کو دیتا ہوں, میں نام میں نہیں اٹھاؤں گا. ایک الیکشن آ رہی تھی ٹھٹا میں, ایک سوشل میڈیا یہ ہوا وہ ہوا پتہ نہیں کیا کیا, تو لوگ انہوں نے سمجھا کہ سوشل میڈیا پہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا تو میں الیکشن جیت جاؤں گا. یقین کرے الیکشن میں ووٹ ہے, ایک بندے نے اٹھائے کوئی 85,000 ووٹ, ایک نے اٹھائے 87 اور ایک نے اٹھائے 10,000 ووٹ. ابھی انہوں نے سمجھا کہ میں فرسٹ نمبر پہ ہوں. تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو نہیں ہوتا, پریکٹیکلی جو لوگ کام کرتے ہیں گراؤنڈ پہ ان کا ہوتا ہے. تو اسی لیے سی ایم صاحب بہت زیادہ کام ہے, حکومت سندھ نے بہت اچھے کام کیے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹس, بہت زیادہ سندھ حکومت بہت کام کر رہی ہے, جتنے منہ اتنی بات والی بات ہے. اچھا, ادیب فریال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ادیب فریال بہت محنت کرتی ہیں ماشاءاللہ. پارٹی میں جتنے بھی پارٹی کے جتنے امور ہو, چیزیں ہو بہتر کرنے کے لیے سب ادیب فریال ٹال پر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جب میرے والد بھی حیات تھے تو ہم 2017-18 میں ادیب فریال ہو, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ہو, جب پارٹی ہم نے جوائن کی تو ادیب سب کا خیال کرتے, ہمارا بھی کرتے, مگر سارے سندھ کی جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں کہتی چیزیں بہتر ہو. جس سے ادیب فریال ابھی چل رہا ہے کہ 10 دن سے ادیب فریال کی میٹنگ ہوئی منشیات کے خلاف. ابھی سے تو نہیں کر رہی ہے, ادیب فریال ہوم کی جیسے پارلیمنٹری ہیں سیکریٹری, تو وہ کتنے ٹائم سے پہلے انہوں نے تو مانے وہ چاہتی ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا حکومت سندھ, سی ایم صاحب ہو, پارٹی لیڈرشپ ہو, ادیب فریال ہو, کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے سندھ میں کوئی منشیات خدا نہ خواستہ نشے چلے, آئس ہو, گٹکا مافیا, یہ کبھی کوئی نہیں چاہے گا. میرے الحمدللہ ہم اپنی ڈسٹرکٹ ٹھٹا کی میں بات کروں یا سجاول کی جیسے علاقے سے ہیں,
تو ہمارے خاندان والے کبھی کوئی اس چیزوں میں نہیں. ہم بھی چاہتے, ہم ہمیشہ کوئی ایشو ہوتا ہے کہ بھئی یہ منشات یا یہ آئس ہو یا کوکنگ ہو, کوکنگ پتہ نہیں کیا نام ہے, مجھے تو یہ نام بھی نہیں آتے, تو اس پہ چیزیں بہتر کر رہے ہیں کہ کنٹرول ہو, یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو. کوکنگ سے یاد آیا, آپ کوکنگ کرتے؟ نہیں, کبھی نہیں کی ہے. وہ کون سی کوکنگ, کیا ہوتا ہے؟ پکانا, کھانے پکانے کا شوق ہے؟ کبھی بھی بہت سے جینٹس ہوتے ہیں, مرد حضرات ہوتے ہیں, وہ اکثر جو ہے وہ گھر پہ انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈا فرائی کر لیں یا کچھ روٹی اس طرح سے کر لیں یا کچھ. نہیں, کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے. چائے کوئی بچپن میں بنائی ہو, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. باقی یہ دیکھتے ہیں کہ چائے ایسے بنتی ہے, چائے بنا سکیں گے, کبھی بنا ہی نہیں ہے. کوئی کوکنگ ووکنگ نہیں کی ہے. اچھا, کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ دیسی کھانا, کانٹینینٹل یا فاسٹ فوڈ؟ اچھا, میں جیسے نہیں, جو بھی ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہوتی کہ اسپیشل. جیسے میں آفس میں آ گیا نا, ہم بس ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کیوں ہم کھانے کے لیے ضائع کریں, ابھی یہاں چلے جائیں ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے, یہ نہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ میں زمین پہ چلا گیا اپنی فارم پہ. ہم زیادہ تر ایگریکلچر پہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہیں. زمین میں اگر کھانا, جتنے وہ لوگوں کے لیے جو ہاری ہوتے ہیں, ہم سندھی میں کہتے ہیں, جو ان کے لیے کھانا بنا, روٹی ہو, ٹماٹر صرف ہو نا, صرف ہری مرچوں ہو, اس کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے. اگر میں یہاں آیا کہ اسپیشل نہیں بناؤں گا کہ بھئی یہاں پر کھانا میرے لے کے بنگلے, میں یہاں آفس میں جتنا اسٹاف ہے ہمارے گھر سے کھانا بن کے آتا ہے. کبھی دال ہوتی ہے, کبھی مرغی ہوتی ہے, اس طریقے سے اسٹاف کے لیے. میں نہیں, میں کیا کہتا ہوں کہ کبھی کبھی میں آتا ہوں, جو بھی ہوتا ہے تو کھا لیتا ہوں. ورنہ یا کہ پیزا منگا لیتے ہیں, وہ ویجیٹیبل پیزا. تو جو دیسی کھانا ہوتا ہے, چکن ہو تو وہ دیسی ہوتا ہے تو میں کھاتا ہوں, ویسے وہ چکن نہیں کھاتا ہوں. فارمی نہیں. فش ہو تو ایک نیچرل فش, جیسے کنجر لے کی فش ہو, نیچرل ہوتی ہے, کلری لے کی, وہ کھاتا ہوں. یا دریا سندھ کی ہو یا تو سمندر کی ہو, تو فش بھی وہ فش پاؤنڈ والی میں نہیں کھاتا ہوں. صحیح, سی فوڈ پسند کرتے ہیں. ہاں, سی فوڈ ہو مگر نیچرل فش ہو کوئی بھی, یا دریا سندھ کی پلا ہو. پلا تو ویسے جون جولائی جب دریا سندھ کا پانی زیادہ آتا ہے اس وقت آتا ہے. دریا سندھ میں ویسے مچھلیاں بھی ہوتی ہے, جیسے رو مچھلی ہوتی ہے, ہم سندھی میں کوڑی کہتے ہیں اس کو, وہ کنجر لیک کو, نیچرل جو جھیلیں ان کے ہم کھاتے ہیں. اچھا, ڈرائیونگ خود کرتے ہیں؟ ہاں, بہت شوق. کیونکہ آپ کی نا مطلب ٹریولنگ زیادہ ہے. نہیں, ویسے ڈرائیور کرتا ہے, بچپن میں تو شوق ہوتا تھا. ہم گاڑی چابی لے کے چوری کر کے لے کے جاتے تھے بچپن میں سے, مگر ابھی تو شوق نہیں ہے. میں کبھی کبھی میں چلا بھی لیتا ہوں, کراچی آؤ الحمدللہ اچھی ڈرائیونگ میں کر لیتا ہوں. اچھا, ڈرائیونگ کے دوران جو ہے, کیونکہ کافی لمبی ڈرائیونگ ہوتی ہے, کافی لمبا ٹریول ہوتا ہے, تو کیا سنتے ہیں, کون سی موسیقی سنتے ہیں؟ یقین کریں, ابھی میں نے موبائل ہے نا ایروپلین موڈ پہ لگا دی ہے. آپ سے جب میں انٹرویو کر رہا ہوں, ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, کبھی کچھ بھی نہیں سنتے ہیں, صرف فونوں لوگوں کی آتی ہے. ایک گاؤں کا جو ہے نا, گاؤں کا آپ کو میں بتاؤں, کھارو چھان ہو, کیٹھی بندر ہو, یا تو جنگری ہو, جمپیر, میرے کونسٹی ڈسٹرکٹ ہٹا ہو, سجاور, ہر بندہ کس کے پاس فون ہوتا ہے نا, یہ فون اٹھا لیتے. ہر ابھی میں اگر میں فون ایروپلین پہ نہیں ہوتی نا, ابھی تک کتنا کوئی 40-50 منٹ ہمیں ہو گئے, کم سے کم 50 کال آ چکی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فون نہیں اٹھا رہے. تو ہماری جب فون کھلی ہوتی ہے, ہر بندے کے فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. تو گاڑی میں صرف موبائل پہ لوگوں کے مسئلے, یہ مسئلہ فون پہ بات. اگر ہم ایک سے بات کر رہے ہیں, پھر ویٹنگ میں دوسری کال آ رہی ہے, پھر اس سے بات کریں, ویٹنگ میں تیسری آ رہی ہوتی ہے. تو لوگوں کے ساتھ زیادہ موبائل میں, گاڑی میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں. اچھا, اپنے والد صاحب کو آپ بہت مس کرتے ہوں گے. آپ کے والد صاحب ایک عظیم انسان, شخصیت. کوئی واقعہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے آپ اپنے والد صاحب کو کوئی بتانا چاہیں؟ یقین کریں, میرے والد کو تقریباً 5 سال دسمبر 2020 میں مس کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, والد ہیں. میرے بابا کے ساتھ اتنی میری اٹیچمنٹ تھی. جب میرے بابا کووڈ میں تھے نا, جب آئی سی یو میں تھے, 27 دن آئی سی یو میں تھے, میرے والد صاحب, بابا مجھے بولتے تھے کہ بابا, میری بابا کے ساتھ گاڑی جیسے ڈرائیونگ کر رہے, میں بابا کے ساتھ زیادہ کرتا تھا ڈرائیونگ. بابا کا انتقال ہو گیا ابھی ڈرائیور, تو بابا کے ساتھ میری والد صاحب کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی تھی. بابا کے ساتھ آپ دوست تھے. میں دوست, میں اپنے والد کا دوست نہیں, مگر اپنے والد کا احترام کرتے. بابا صبح اٹھتے تھے نا, تو بابا کام ہو یا والد صاحب کا کام نہ ہو, تو ہم ناشتہ, چائے ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے, روٹی یہ ڈبل روٹی نہیں ہوتی, روٹی جو گھر میں بنتی ہے, وہ ہم چائے کے ساتھ کھاتے ہیں. تو بابا بولتا تھا, گھر سے پوچھتا تھا کہ ابھی تک میرا بیٹا آیا نہیں. تو صبح ایک روٹین ہوتی تھی, جیسے اٹھ کے اپنے والد کے کمرے میں جا کے ناشتہ کرنا. تو کووڈ میں بابا بیمار تھے, تو میں اپنے بابا کے ساتھ ہی, نیچے بابا ہوتا تھا, تم یہاں پر میرے ساتھ سو, تو میں اپنے والد کے ساتھ ہی اس کمرے میں سوتا تھا, والد صاحب کے پاس.
تو بابا بہت میرے والد صاحب کے ساتھ ہمارے سارے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بیٹے و بچے میری بھی بہت بابا کے ساتھ ہوتی تھی. ابھی بھی میں ٹھٹا میں ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں میں اپنے والد صاحب کے پاس روزانہ جاؤں. دعا کرتے ہیں قرآن پاک کی جو ہم پڑھتے سورت پڑھتے ہیں الحمد یا قل والعوذ, ایک اس کو ہم ہدیہ دیں کہ اللہ پاک اس کے درجہ بلند کرے, جنت میں جگہ دے. روزانہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں. ہمارے ٹھٹا شہر سے 3-4 کلومیٹر دور ہے قبرستان سید شاہ مراد شیرازی. والد کی قبر پہ میں روزانہ جاتا ہوں بابا کے پاس. بابا کی دعائیں بھی ہیں. تو والد صاحب نے بڑا سکھایا زندگی میں کہ لوگوں کی خدمت کرو نیک نیتی سے. اور بابا کہتا تھا نا, یقین کرے میرے والد صاحب ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کام کیے ہوگے. عام پبلک روزانہ ایک بندے کے کام ہو تو ساری زندگی میں میرے والد کی کوئی 69 ایئر ایج تھی تو 8-9 مرتبہ MP بنے, لوگوں کے کام لاکھوں لوگوں کے کام کے. تو بابا کہتا تھا یہ لوگ اگر 1000 لوگ آئیں, بابا روزانہ لوگوں سے بہت ملتا تھا, مگر ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا جس میں ہزاروں لوگ میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے کام کے لیے. بابا کہتے تھے یہ 1000 لوگ آئیں نا, ہزاروں لوگوں کے میں کام کروں بغیر کام سے کوئی مجھے نہ جائے. مطلب میں لوگوں کے غریب عوام کے اس کے میں کام کرتا ہوں, مجھے دل کا سکون ملتا ہے, مجھے رب میں راضی ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب کے اس میں سیکھا ہے نیت ہے. بہت اللہ والے بندے تھے اور ظالموں سے نہیں بنتے تھے, قاتلوں سے 2 نمبر بندوں کے. وہ کبھی ہم بابا کے ساتھ ہوتے تھے, کسی شادی میں چلے گئے نا, بابا کو پتا تھا یہ ظالم ہے خونی ہے, کسی کورٹ کے تھرو چھوٹ بھی آیا تو بابا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں بھی. میرے والد صاحب اس طریقے کے بندے تھے. وہ ایک نیک بندے تھے, اللہ والے بندے تھے کہ خدا کو راضی کریں, اپنی جو ہے نا دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے. تو اس کا وہ مثال تھا جب بابا کا جنازہ ہوا تو سب لوگ رو رہے تھے, دل سے. بابا کے پاس ایک بتا میرے ایک بندے بتا رہے تھے, کوئی کتنا بھی مسئلہ ہوتا تھا نا تو میرے والد صاحب کے پاس کوئی پریشانی میں آتے تھے, بابا کو بولتے تھے سائیں مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا. بابا اس کو بولتا تھا, بابا سب سے بات کرتا تھا نا, بابا بیٹو. جو جتنے اسمبلی میں آتے تھے بابا صحافی بھی ملتے تھے, ان کو بھی بولتے بابا کیسے ہیں بابا, تو ایسے بڑے گلے مل کے. تو بابا کے پاس کوئی پریشانی میں آتا تھا والد صاحب کے پاس تو بولتا تھا کہ سائیں میں اس پریشانی میں ہوں. یہ بابا بولتا تھا, بابا میں بیٹھا ہوں اللہ پاک مدد کرے گا. بڑی بات ہے بابا میں بیٹھا ہوں اللہ پاک, تو آٹومیٹک اس بندے کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ سائیں بیٹھا ہے اللہ پاک مدد کرے گا, تو پریشانی آدمی میں تو اس میں ختم ہے. وہ اس طریقے کے ہوتے تھے. بہت درویش طبیعت کے, اور اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ریاض صاحب, اتنی اچھی مزیدار باتیں آپ کے حلقے کے حوالے سے, آپ کے حلقے کے عوام کے حوالے سے, آپ کے والد صاحب کے بارے میں ایک بہت ہی درویش صفت شخصیت, اور پارٹی کے بارے میں بھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت سارے واقعات آپ نے اچھے سنائے. کبھی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ آپ چاہتے ہو کاش ایسا ہو جاتا؟ کبھی رنجش رہی دل میں, کوئی ایسی چیز کہ یار میں یہ کر لیتا ایسا ہو جاتا؟ کوئی ایسی خوشی کا دن؟ یہ 2 سوال ایک ساتھ میں پوچھ رہی ہوں. کوئی بہت خوشی والا دن اور بہت غم زدہ دن, یا رنجش دل میں کوئی رہ گئی کاش ایسا کر لیتا میں یا ایسا ہو جاتا؟ دیکھیں اللہ پاک کا دیکھیں انسان ہے نا, ہوتا ہے اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں لائف میں زندگی میں. دیکھیں اللہ پاک کا شکر ہے, اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ جتنی بھی ہماری دل کی ہوتی, میں نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے نا تو اللہ پاک کی توکل پہ کیے. ابھی بھی میں کام کرتا ہوں جب بھی کہ اللہ کی توکل پر اللہ پاک مدد کرتے ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ جتنی بھی زندگی میں چیزیں ہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, اللہ نے بہت عزت دی, ہر چیز اللہ پاک کی مدد سے ہمیں ملی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اور کیا آپ نے کہا, سوری میں نے کہا زندگی میں کوئی بہت ہی خوشی کا دن جس دن آپ بول رہے ہوں گے ہررا اور میں آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے, تو ایسا کچھ دن ہوتا ہے انسان کی لائف میں بھی آتے ہیں, جیسا جس دن آپ منسٹر بن گئے ہوں گے. نہیں یقین کریں مجھے پتہ بھی نہیں تھا, پارٹی لیڈرشپ کی مہربانی کہ میں فٹ بال کھیل رہا تھا. میں گیا تھا جب رمضان ایک ٹائم تھا جب میں منسٹر بنا نا, میں فٹ بال کر رہا تھا. سیم صاحب کی بھی مجھے کال آئی تھی رات کو, سید مراد صاحب کی. ابھی میں موبائل بند ہی کرنے والا تھا, رات کا کوئی
12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے رمضان کچھ دن گزر گئے تھے، کیونکہ ہمیں روٹین وہی تھی رمضان میں ہم رات کو ہی تراویح کے بعد ہی فٹ بال کھیلتے ہیں، نائٹ میچز جو ہاں، تو وہ عید کا چوتھا دن یا 5واں دن تھا، تو ہم نے کہا بھی روٹین کیسے بہتر ہو، تو رمضان میں کھیلے تو کنٹینیو لائٹ میں رات کو ہی 12-11 بجے 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا، تو ابھی میں موبائل پہ بند ہی کرنے والا تھا، تو اچانک سی ایم صاحب کی سید مراد صاحب کال آئی، کیسے ٹھیک ہے؟ میں نے سائیں جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، بولا آپ کل کراچی 12-1 بجے اور جانا، ابھی کہاں ہے ٹھٹا؟ میں نے کہا میں ٹھٹا میں ہوں، تو مجھے سی ایم صاحب نہیں کہا کہ آپ کو اور یہ ہے کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ کل، تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ابھی کیبنٹ اٹھ رہی ہے میڈیا میں چل رہا ہے، تو میں نے کہا یہی تھا کہ خوشی اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے کیوں اللہ پاک کی بس مدد ہے کہ شکر ہے رب العالمین نے کیا خوشی، بس یہی ہوتا ہے۔ میں دوسری ہے کہ ایک بات بتانا بھول گیا، جی میں والد کی بھی دعائیں جو اللہ نے مجھے عزت دی یہاں پر میں پہنچا ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں، جو بھی کچھ ہوں اپنی والدہ کی وجہ سے، گھر سے نکلتا ہوں والدہ سے دعا لے کے نکلتا ہوں۔ بالکل بالکل، والدین دیکھیں بچوں کے جو کامیابی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ والدین کے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب اس وقت نہیں ہیں، مگر اس وقت آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں گے، کیونکہ ان کی دعائیں ہیں جو آپ آج کامیاب ہیں، اور آپ کی پلس محنت بھی ہے۔ اچھا ریاض شیرازی صاحب، جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو آپ کے حلقے کے لوگ ہو گئے، آپ کی عوام جو پسند کرتی ہے، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے میسیج دوں گا، ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہو، سجاول ڈسٹرکٹ ہو، وہاں کے لوگ بہت ماشاءاللہ اچھے، سارے سندھ کے لوگ، سارے ملک پاکستان کے لوگ اچھے ہیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ بچوں کو تعلیم دیں گے، تعلیم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ ایک چھوٹا مثال ہے، میں سمندر کا جو لاسٹ ہمارا گاؤں ہے کاتیار جت دوسرے، وہاں پر گاؤں میں کل بھی میں گیا تھا جس کا جنازہ ہو گیا تھا، جس میں بندے دریائے سندھ میں ڈوب گئے تھے، تو وہاں پر بھی مجھے خوشی ہے ہوئی کہ وہاں پر کچھ بچے ہیں، وہاں سے کچھ بچے ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے ماشاءاللہ اسلام آباد میں پڑھنے گئے۔ تو تعلیم میں اگر وہ ایک علاقے کا بچہ اچھی تعلیم یافتہ اگر ہو گیا تو وہ علاقے کی ساری چیزیں چینج ہو جائے گی۔ تو سارے لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور جتنا بھی ان کو نیک بنائیں، ان کی اپنی آپ تربیت اچھی کریں، تو وہ انشاءاللہ چیزیں اپنے ضلع کے لیے بھی کام کریں، صوبے کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو پارٹی میں بھی پارٹی ہمارے جتنے پارٹی کے دوست ہیں وہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کوشش کریں گے وہ بھی اور چیزیں بہتر کریں۔ ہماری پاکستان فوج انشاءاللہ، پاکستان فوج ہمیشہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور اللہ پاک مدد کرے، تا قیامت ہمارا ملک رہے گا۔ پاکستان فوج کی وجہ سے جتنے ہمارے جوان ہیں جن کی شہادت ہے، اتنے نوجوان 20 سال کے 21 سال کے جو ماؤں کے بیٹے ہیں، کیپٹن ہو، جوان ہو، شہادت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہمارا ملک تا قیامت رہے گا۔ پاکستان فوج ہمیشہ زندہ باد۔ کیا بات ہے، زبردست میسیج سید ریاض حسین شاہ شیرازی صاحب، اچھے والد صاحب کے، بہت ہی اچھے پیارے سے بیٹے، بہت اچھے پولیٹیشین۔ ان سے باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے اور انہوں نے جانا بھی ہے۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسی طرح نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ ویک، نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ستارے کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک سرورت جبین کو دیجیے اجازت۔